آج سورۃ الجمعہ ہے، آیات نمبر 1 تا 4۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ کیونکہ اس میں بعض دیگر اہم باتوں کے علاوہ نماز جمعہ کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئے، یہ 11 آیاتیں اور 2 رکوع ہے، 180 الفاظ اور 748 حروف پر مشتمل ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم، آج سورۃ الجمعہ ہے، آیات نمبر 1 تا 4۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ کیونکہ اس میں بعض دیگر اہم باتوں کے علاوہ نماز جمعہ کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئے، یہ 11 آیاتیں اور 2 رکوع ہے، 180 الفاظ اور 748 حروف پر مشتمل ہے۔ پچھلے جو سورۃ الصف گزرے ہیں میرے دوستوں، سورۃ الصف میں یہودیوں کی جارحانی کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خبردار کیا تھا کہ تم بھی ان جیسے نہ ہو جانا، اور اب اس صورت میں یہودیوں کی نافرمانی کی وجوہات، اس کی جو اصل سبب ہے کہ ان لوگوں نے جو نافرمانی کی ہے اور ان کی بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر پچھلے سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 فرائض کا ذکر فرمایا۔ ایک فرائض اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو کتاب نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، اور دوسرا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کی بعثت کی خوشخبری سناتے تھے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کو امیوں میں پیدا کیا۔ اللہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں پیدا فرمایا۔
پچھلے سورہ میں اللہ نے دین حق کو باقی ادیان پر غالب کرنے کا ذکر کیا، اور اس سلسلہ میں اپنے مال و جان کی ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور اللہ کے دین کی مددگاروں کے ساتھ اللہ کے دین کے مددگاروں کی گروہ میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی، اور اس سورہ میں ان چیزوں کی تائید آ رہی ہے کہ اس کے علاوہ اس سورہ میں اہل علم کی فرائض بیان ہو رہے ہیں کہ اہل علم کی علم پر اور عمل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل علم ان کی علم پر عمل کرنے کا طریقہ۔ سورۃ الصف کے اندر اسی طرح سورہ کی ابتدا بھی مسئلہ توحید سے ہوتی ہے، کیونکہ دین کا اصل اصول مسئلہ توحید ہے۔ دین کا اصل اصول مسئلہ توحید ہی ہے۔ جب تک کسی شخص کا عقیدہ توحید پر کامل ایمان نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی بھی کارآمد نہیں ہو سکتی ہے۔ نیکی کی کارآمد ہونے کے لیے کامل ایمان ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرقان العظیم کے اندر مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ سورہ محمد میں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خوب جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ تنہا تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی کو جینا ہے نہ وہ کسی سے جیے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا تنہا ہے، وہ تمام تر چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اللہ کی جیسے کوئی نہیں، اس کی کوئی برابر نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں، سورہ محمد میں اللہ نے فرما دی کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خود جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج کل لوگ بڑے مصروف ہیں، دنیا کی کاروبار سے فرصت نہیں ملتی ہے لوگوں کو، مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے دائمی کامیابی کی صورت پیدا ہو۔ آپ دنیا میں جتنے بھی معصومیات میں ہو، جتنے بھی دنیا میں تمہارے شغل ہو، لیکن یاد رکھنا آخر تمہارے اخروی جو کامیابی ہے، جو دائمی کامیابی ہے، تمہاری یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اصل مستقل جو زندگی ہے تمہارے، وہ مستقبل والی زندگی یعنی آخرت والی زندگی، جو آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہے، جو دائمی ہے، جس میں ہمیشہ تم رہو گے، یہ عارضی نہیں، وہ مستقل زندگی، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ تو لہذا اپنی عقیدہ توحید پر کامل ایمان جب تک نہ ہوں گے تو انسان کی کوئی بھی نیکی کارآمد نہیں ہوگا۔ کہ اللہ کی توحید، کہ اللہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ
قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے جینا ہے نہ اس کو کسی نے جیے ہیں۔ میرے دوستو ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہرگز اس کی برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ اکیلا اور تنی تنہا ہے۔ اب میرے دوستو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ہر صورت کی ابتدا اور انتہا یہ توحید کا، ہر صورت کی انتہا اور انتہا، درمیان میں توحید کا مسئلہ ضرور سمجھایا، ہر صورت کی ابتدا میں اور انتہا میں نہ، اور بیچ میں اللہ رب العزت اپنے توحید بیان فرمایا۔ آج کی جو سورہ میرے دوستوں شروع ہوتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم، یسبح للہ، پاکی بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی یہ جو کچھ بھی ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں، جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان۔ کیوں بھائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، زمینی مخلوق میں شجر ہو، حجر ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، نباتات ہو، چرند ہو، پرند ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہو، تمام تر چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں میرے دوستو۔ ان کے علاوہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور جیسے یہ زمین کی مخلوق ہے، زمین کی تمام تر مخلوقات، چرند پرند، شجر حجر، میرے دوستو پہاڑ، دریا، سمندر، نباتات، تمام تر چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، تمام تر چیزیں وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ پورے کائنات کے اندر تمام تر چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ میرے دوستوں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو جو اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اللہ نے فرما دی ہے کہ میرے دوستو کہ پوری کائنات کے پتے پتے، درخت کے پتے پتے، درخت کی ہر ٹہنی، ستارہ، سیارہ، تمام تر چیزیں اللہ کی شناخت ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لہذا انسانوں کا بھی فرض ہے کہ ہمیشہ اللہ کی ذکر کرتے رہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ اللہ ہر قسم کی عیب اور نقص سے پاک ہے، تمام تر عیب سے اللہ تمام تر نقص سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اس کے بچے ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، جبکہ سارے مخلوق اس کی محتاج ہے، سارے مخلوق
اس کی محتاج ہے۔ لہذا انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کی ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں ہر وقت اس کی تسبیح اور تنزیہ بیان کرنی چاہیے انسانوں کو بھی۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خوب اللہ کی ذکر کرو، خوب اللہ کی یاد کرتے رہو، خوب اللہ کی ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر فرمایا صبح اور شام اس کی تنزیہ بیان کرو۔ فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو تم بھی تو اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہو۔ اسی طرح اللہ کی میرے دوستوں اس اللہ تعالیٰ کی جو الملک یعنی بادشاہ ہے، پورے کائنات کی بادشاہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ میرے دوستوں بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ پورے کائنات کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے یہ عارضی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو بادشاہ عطا فرماتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ رب العزت اس سے بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی بادشاہت عارضی ہے، یہ اللہ اصل بادشاہ ہے میرے دوستوں۔ اور دنیا کی جو بادشاہت ہے اللہ کی عطا کردہ بادشاہت ہے میرے دوستوں۔ اب لوگ یہ اپنے قابلیت اور اپنے ہوشیاری، اپنے چالاکی اور اپنے ڈپلومیسی کی بنا پر کہتا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کیا، نہ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ نے عطا فرمایا، نہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ امانت سونپی ہے، اب تم امانت کے خیانت کرتے ہو یا صحیح ایمانداری سے انصاف کے ساتھ اپنے بادشاہت کرتے ہو، اللہ کے دربار میں ہوگی تمہارے امتحان اور آزمائشی میرے دوستوں۔ تو اصل جو حقیقی شاہنشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، جو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ القدوس وہ اللہ کی ذات ہر عیب سے اور ہر نفس سے وہ پاک ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ اونگتے ہیں۔ میرے دوستوں ہر احتیاط سے وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ العزیز وہ زبردست، وہ کمال قدرت والا اور کمال قوت کے مالک ہے۔ اللہ کی ذات الحکیم حکمتوں کا مالک ہے میرے دوستوں۔ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اللہ کی ہر کام حکمت پر مبنی ہے، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ تعریف کی مقام پر ان الفاظ کو اکٹھا بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ نے ایک ساتھ اس کو اکٹھا بیان فرما دی ہے۔ اب میرے دوستوں آگے دیکھیں، فرمایا کہ اس کی مہربانی اور اس کی حکمت کی تقاضا یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے مبعوث کیا ہے امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے اللہ نے امیوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، امیوں میں سے۔ اب بیچ میں امیوں لے کر، امی کی بات لے کر بڑے جو ہے نا ہلچل مچ گئے تھے سوشل میڈیا کے اندر۔ مولانا طارق مسعود نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول کو امی،
اللہ نے خود فرمایا کہ امیوں میں سے اللہ نے اپنے رسول کو پیدا کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین کے اوپر بہت بڑی احسان کیا ہے، تمہارے ذات میں سے، تمہارے جسم میں سے، تمہارے جنس میں سے اللہ نے اپنے رسول کو پیدا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات نشانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کی دینوں سے شرکیت کو، ہر قسم کی عندلیت اور ہر قسم کی ظلمت کو نکال کر میرے دوستو لوگوں کی دینوں کو پاک پاکیزہ اور روشن اور چمکدار بنانے والے ہیں۔ اب یہ اللہ نے فرما دی هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مبعوث کیا امیوں میں ایک رسول۔ امیین سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، جو ناخندہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں ان کو امی کہلاتے تھے۔ انہوں میں 2-3% پڑھے لکھے تھے، باقی تقریباً لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میرے دوستوں وہ لوگ اپنے زبانی حساب رکھا کرتے تھے، مگر میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو امیوں سے پیدا فرمایا، ان کی اصل استاد کون ہے؟ وہ قرآن کس سے پڑھے ہیں؟ براہ راست تعلق معاملہ اللہ سے حاصل کی ہے۔ علم ان کو کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ تعلیم ان کو کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ وہ کس سے علم حاصل کی؟ اللہ سے ہے۔ دنیا کی اعتبار سے تو ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امی ہے۔ میرے دوستوں یہ امی ہے، جو میرے دوستوں امیوں میں سے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو پیدا فرمایا، مگر اللہ رب العزت نے براہ راست میرے دوستوں ان کی سینوں کو علم سے بھر دی ہے کہ پورے کائنات کو علم کو ایک پلہ میں رکھی جائے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے ایک پلے میں رکھی جائے۔ میرے دوستوں اللہ کے علوم کے، اللہ کے رسول کے علوم کے پلے بھاری ہو جائیں گے، تو کوئی بھی علوم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ میں نہیں ہے۔ میرے دوستوں فرمایا یہی لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے، یہ لوگ ایران، خراساں اور دیگر دور دراز علاقوں کی طرف پھیل گئے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے اپنے آخری نبی انہی میں سے بھیجا۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت ہے نا۔ حالانکہ ارد گرد کی ممالک ایران تھا، روم تھا، مصر تھے، ملک شام تھا، ان میں سے تو کسی اللہ رب العزت نے نبی دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا نا۔ اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے جہاں صرف 3% لوگ پڑھے لکھے تھے نا، مگر باقی میرے دوستوں 97% لوگ کیا تھے میرے دوستوں؟ وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، امی تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر وہ عرب میں سے میرے دوستوں چنے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، پھر براہ راست تعلق معاملہ اللہ سے تعلق جڑے۔ میرے دوستوں ان کی سینوں کو علوم سے میرے دوستوں بھر دیے۔ اب میرے دوستوں دیکھیے آگے فرما رہا کہ یتیم کے نہ کرداں قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، نگار من کے بمکتب نہ رب تو خد نادہ گشت، بہیر تم کبے غم زادہ آموختہ و صدر مدرس۔ اب آئیے دیکھیں میرے دوستوں، ایک ایسے یتیم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اس نے دنیا کی ملتوں کی سارے کتب خانہ ڈھونڈ ڈالے۔ مطلب یہ کہ علم و حکمت کی وہ موتی بکھرے کی میرے دوستوں بکھرے کہ تمام قومیں کوئی کتب خانہ مان پڑ گئے۔
گویا کو انہیں پانی سے دھو ڈالا گیا۔ پھر فرماتے ہیں نگار من، میرے دوستوں کے میرا محبوب عجیب ہے کہ اس نے پڑھنا لکھنا تو سیکھا نہیں، بس وہ اشارے کی ساتھ ہی سیکھ کر سارے کائنات کا صدر مدرس بن گئے۔ اشارے سے سیکھ کر سارے کائنات کا صدر مدرس بن گیا۔ گویا کہ دنیا میں اس جیسا معلم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس جیسے کوئی معلم پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بعثت معلما، مجھے سب سے بڑے معلم بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر ان امیوں کو وہ علم و حکمت نصیب ہوا جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہ ہو سکا۔ ایسے علم و حکمت اللہ نے عطا فرمایا۔ آگے اللہ نے عظیم الشان رسول کی فرائض بھی بیان کی، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنے امی قوم کو خدا تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی انہیں اللہ کے احکام سے آگاہ کرتا ہے۔ ان امیوں کو جو عرب کی لوگ امی لوگ تھے، اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے، اور خود ان کو فرائض اور منہیات سے روشناس کراتا تھا، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تزکیہ کرتا تھا، اور ان کو بری خصائل سے پاک پاکیزہ کرتے تھے۔ میرے دوستوں ان کو سنوارتا تھا اور اچھے کاموں کی تربیت دیتا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہی کتاب کا علم سکھاتا۔ تعلیم سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا، میرے دوستوں اس کی رموز و نکات سے واقف ہونا اور اس کی احکام پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے احکام پر عمل کرنا، پھر اس کی تمام نکات پر میرے دوستوں واقف ہونا، پھر میرے دوستوں وہ ان کو ان عربیوں کو سکھایا جو امیوں میں سے تھے، اور وہی ان کو کتاب سکھاتا تھا۔ فرمایا وہ نبی ان کو کتاب سکھاتا تھا، والحکمہ، اور حکمت یعنی دانشمندی کی باتیں بھی سکھایا کرتے تھے۔ اب میرے دوستوں دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو فرما دی کہ امیوں میں سے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو چنے ہیں عرب کے لوگوں میں، اور وہ پھر ان امیوں کو علم سکھایا کرتے تھے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مجھے اس کائنات کے اندر سب سے بڑے معلم بنا کر بھیجے، اور وہ صدر مدرس تھے، صدر مدرس تھے، سب سے بڑے معلم تھے۔ اور ان سے کون سیکھا کرتے تھے؟ خلافۂ راشدین، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے شاگردوں میں سے جو اعلیٰ درجے کی ہے، جن کی ذکر توحید اور زبور کے اندر بھی اللہ نے فرما دی ہے کہ ان کے اس نبی کی جو ساتھی ہوں گے، میرے دوستوں ان کی نقش قدم پر چلنے والے وہ خلافۂ راشدین، وہ چار مشہور خلیفہ جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہوں گے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، جن کی نام احمد ہوں گے، جن کے اوپر اللہ رب العزت آخری کتاب کلام اللہ شریف، سب سے افضل الکتاب قرآن مجید فرقان العظیم نازل فرمائیں گے، اور جن کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ تو حکمت میرے دوستوں، اب وقت ہو گیا، نماز کے وقت ہونے والے میرے دوستوں، لہذا آئندہ جمعہ کو میرے دوستوں حکمت کی تعریف کروں گا۔ آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے کہ بھائی حکمت کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اور حکمت کے بارے میں فلسفی حکمت کو کیا کہتے ہیں، اور ہمارے وہ علماء قدیم ارسطو، مقرطیس، دوجالس کلبی، فیثاغورس اور پھر وغیرہ یونانی دور کی جو حکماء تھے، ان کی نزدیک حکمت کس کو کہتے ہیں۔ اب آئیے میرے دوستوں، اسی طرح ارسطو نے اس کی متعلق کیا سیاست فرمایا اور کون سی سیاست میں کتابیں لکھی ہیں۔ آج دنیا کی کالج اور یونیورسٹیوں میں میرے دوستوں پڑھایا جاتا ہے ان کی مضمون، پوری دنیا کی کالج یونیورسٹیوں میں ان کی مضمون پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی سیاست کے متعلق بھی ان لوگوں نے باتیں لکھی ہیں، طب کے متعلق بھی ان لوگوں نے باتیں لکھی ہیں، اور قانون کے متعلق بھی ان لوگوں نے باتیں کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس کی متعلق ان کی متعلق حکمت کس کو کہتے ہیں،
اور اسلام اور شریعت کی روح سے حکمت کیا ہے، یہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی حکمت سے بات شروع ہوں گے کہ بھئی حکمت کس کو کہا۔ ایک تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، دوسری حکمت ہے۔ اب حکمت عام طور پر ہم جانتے ہیں میرے دوستوں اللہ کے اور رسول کی سنت کو، کہ بھئی اللہ کے رسول کی سنت کو ہی، حدیث کو جانتی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو۔ لیکن یہاں بڑے علماء قدیم نے حکمت کی بڑے بہترین انداز سے تشریح فرمایا، اور شریعت کے متعلق بھی اس حکمت کی بڑے بہترین انداز سے تشریح فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی راس الحکمت مخافت اللہ، اصل جو حکمت ہے میرے دوستوں اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ڈر اور اللہ کی خوف ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔